آج حیرت کا اظہار کر رہے ہیں، خود عدالت میں موجود تھے کہ خواجہ حارث صاحب 3 مہینے تک ٹائم کو ٹالنا چاہ رہے تھے۔ لگ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب خود ابھی جیل سے باہر نہیں آنا چاہ رہے ہیں۔ اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہے نون لیگ، اس کی اعلیٰ قیادت گرفتاری کے بعد قید میں ہے اور اس وقت انہیں نیب کیسز کا سامنا ہے، اور اس اعلیٰ قیادت میں شریف خاندان کے مزاحمتی اور مفاہمتی دونوں ہی گروپ شامل ہیں۔ نواز شریف اور شہباز شریف بچوں سمیت شامل ہیں۔ نون لیگ کے ان دونوں گروپس کے رہنماؤں کے خلاف آج ایک ہی دن اسلام آباد اور لاہور کی عدالتوں میں مختلف کیسز کی سماعت ہوئی، جس میں نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز اور یوسف عباس شامل تھے۔ ان میں سب سے اہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف کی العزیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیل کی سماعت تھی۔ جج ویڈیو اسکینڈل کے بعد پہلی سماعت ہونے کی وجہ سے اس نے اہمیت اختیار کر لی تھی۔ سب کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ اس معاملے کی اہمیت کی وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی سماعت کا آغاز ہی جج ارشد ملک کی ویڈیو کے معاملے سے ہوا۔ ہائی کورٹ کے ججز نے بتایا کہ سابق جج کا بیان حلفی اور پریس ریلیز اس کیس کے ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس عامر فاروقی اور جسٹس محسن اختر کیانی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے 27 جون کے بعد نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیلوں کی سماعت کی، تو جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ احتساب عدالت کے سابق جج ارشد ملک کا بیان حلفی اور پریس ریلیز اصل ریکارڈ کا حصہ ہے، جس پر نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث کا کہنا تھا کہ میڈیا میں تو اس حوالے سے کافی کچھ آتا رہا ہے، مگر ہم اصل بیان حلفی دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں وہ پریس ریلیز اور بیان حلفی فراہم کیا جائے۔ جس پر جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ لاہور ہائی کورٹ نے بھی بیان حلفی مانگا تھا، مگر وہ اوریجنل فائل کا حصہ ہے، دیکھنا ہوگا کہ جج ارشد ملک کے بیان اور پریس ریلیز کا اپیل پر کیا اثر پڑے گا۔ جس پر نواز شریف کے وکیل نے کہا کہ سپریم کورٹ نے آپ کو پہلے ہی کافی کچھ بتا دیا ہے کہ اس معاملے پر آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ جج ارشد ملک کیس سے انصاف کی فراہمی کا پورا نظام متاثر ہوا۔ ہم جج ارشد ملک کیس میں سپریم کورٹ کے حکم نامے کی وضاحت کی استدعا کریں گے اور سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے۔ سماعت کے دوران خواجہ حارث نے کہا کہ اپیل کے ریکارڈ سے متعلق 5000 سے زائد صفحات ہیں اور کیس سے متعلق پیپر بکس گزشتہ ہفتے ہی ملی ہیں، ان میں کچھ نقائص ہیں اور کچھ دستاویزات غائب ہیں۔ جس پر جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ آپ کو تمام دستاویزات دی جائیں گی، آپ نے اور نیب ٹیم نے ہماری معاونت کرنی ہے۔ اس موقع پر ججز نے خواجہ حارث سے سوال کیا کہ وہ کتنے عرصے میں بحث مکمل کر لیں گے، جس پر خواجہ حارث کا کہنا تھا کہ وہ 3 ماہ میں دلائل مکمل کر لیں گے، لیکن اس سے پہلے انہیں تیاری کے لیے 2 ہفتے کا وقت بھی دیا جائے۔ جس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق جج ارشد ملک کے بیان حلفی کی مصدقہ نقل نواز شریف کے وکلاء اور نیب کو فراہم کرنے کا حکم دیتے ہوئے سماعت 7 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ العزیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف نواز شریف کی اپیل کی سماعت اب 7 اکتوبر کو ہوگی اور خواجہ حارث دلائل کا آغاز کریں گے، 2 ہفتے تیاری کریں گے، مگر اہم بات یہ ہے کہ خواجہ حارث نے ہی گرمیوں کی چھٹی کے بعد تک کی سماعت ملتوی کرنے کی پہلے درخواست کی تھی۔ 27 جون کے بعد تقریباً 2.5 ماہ بعد آج اس کیس کی سماعت شروع ہوئی، مگر آج انہوں نے تیاری کے لیے مزید 2 ہفتے مانگے، پھر کہا 3 ماہ ان کو آرگیومنٹ کے لیے چاہیے۔ نون لیگ کے رہنما جج ارشد ملک کی ویڈیو کا معاملہ سامنے آنے کے بعد نواز شریف کی جیل میں ایک لمحے کی موجودگی کو خلاف قانون قرار دیتے ہیں۔ دوسری جانب ان کی سزا کی خلاف جو اپیل کی سماعتوں کے لیے طویل تاریخیں لی جا رہی ہیں، کیا یہ سب کسی حکمت عملی کا نتیجہ ہے؟ کیونکہ نواز شریف نے 2 دن پہلے ہی اس کیس کے حوالے سے اپنی قانونی اور سیاسی ٹیم سے جیل میں مشاورت کی تھی، یعنی کہ خواجہ حارث نے آج جو بھی موقف اپنایا وہ نواز شریف صاحب سے ملاقات کے بعد اپنایا۔ اس ملاقات میں نون لیگی رہنما خواجہ آصف بھی موجود تھے۔ تو یہ معاملہ کیا ہے، بات کریں گے نون لیگ کے سینئر رہنما خواجہ آصف سے۔ خواجہ صاحب بہت شکریہ میں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ خواجہ صاحب یہ ظاہر نون لیگ کہتی ہے کہ ایک لمحہ جو ہے اب وہ قرض ہے نواز شریف صاحب کا جیل میں رہنا عدالتوں کے اوپر اور عدالتی نظام کے اوپر۔ آج پہلے بھی وہ گرمیوں کی چھٹیوں کا بات کا کہہ دیا تھا خواجہ حارث صاحب نے، آج کہا مجھے تیاری کے لیے مزید 2 ہفتے دیں، پھر کہا 3 مہینے مجھے آرگیومنٹ کے لیے چاہیے۔ یہ نواز شریف صاحب کی ہدایت کے مطابق کہہ رہے تھے، آج آپ انہیں فوری طور پر باہر بھی دیکھنا چاہتے ہیں اور ٹائم بھی لے رہے ہیں ان کے وکیل؟ دیکھیں شاہزیب، تھوڑی دیر پہلے میرا اہل حامد میر صاحب گفتگو کر رہے تھے، میں فون پہ سن رہا تھا۔ انہوں نے بھی جو بات کہی ہے، جو آپ نے جو بات کہی ہے، وہ بیسیکلی یہ ساری جو بحث اس وقت ہو رہی ہے اس کا جو حاصل ہیں وہ 2 فکریں ہیں۔ ایک تو میر صاحب نے جو کہا کہ ان کا میاں صاحب کو کوئی جلدی نہیں ہے رہائی کی، کسی ایسی صورتحال میں کہ کوئی اس میں کوئی شائبہ ہو کہ یہ کسی ڈیل کا نتیجہ ہے یا کسی ارینجمنٹ کا نتیجہ ہے، ایک بات۔ دوسرا بات یہ ہے کہ میاں صاحب اپنی ایگزونریشن جو ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ جس جوڈیشل نظام نے ان کو سزائیں دی ہیں
اور جس جوڈیشل نظام نے جو ہے عدالتی نظام نے بقول ان کے اور بقول ہمارے جو ان کے ورکر ہیں ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے وہی جو عدالتی نظام ہے وہی اس کا ازالہ بھی کرے. آپ نے جو بات کی ہے وہ بھی بالکل صحیح ہے کہ یہ جو کچھ آج عدالت میں ہوا یہ میاں صاحب کے مشورے کے ساتھ پرسوں جو 3.5-4 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی اس میں یہ طے پایا تھا. یہ اسی میاں صاحب کی انسٹرکشنز کے مطابق اور میاں صاحب کی انسٹرکشنز جو تھیں ان کی بنیاد جو تھی وہ مشورے تھے ان کے وکلاء کے. ہم تو سیاسی مشورے ہی دے سکتے تھے کہ اس کے سیاسی مضمرات کیا ہیں, مختلف جو اقدامات اٹھائے جائیں گے عدالت میں یا عدالت کے باہر جو ہیں. تو اس میں میرا خیال ہے کہ یہ آپ نے اور حامد میر صاحب نے بالکل ایکسپلین کر دیا ہے ایگزیکٹلی مور اور لیس جو ہے وہ اسٹریٹجی ہماری یہی ہے کہ کوئی ایسی ہیسٹ نہ نظر آئے جس میں یہ کوئی ہو کہ جی جس طرح بار بار میڈیا اٹھاتا ہے یا آج عمران خان صاحب تورخم کے بارڈر پہ بھی لگے ہوئے تھے. میں نے سنا ہے کہ جی ڈیل نہیں ہوگی اور این آر او نہیں ہوگا. کون مانگ رہا ہے این آر او ان سے؟ کون ڈیل مانگ رہا ہے؟ یہ پہلے یہ تو اپنے گریبان میں جان کے دے رہے ہیں, یہ کچھ دے بھی سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے. خواجہ صاحب یہ 3 مہینے کسی طرح چاہ رہے ہیں میاں صاحب سے جب آپ لوگوں کی ڈسکشن ہوئی اور وکیلوں کی کہ یہ 3 مہینے نکل جائیں, دسمبر تک ہی آرگیومنٹ کمپلیٹ ہو, اس کے بعد ہی فیصلہ آئے, پھر سپریم کورٹ میں اپیل ہو تو دسمبر گزر گیا, اس قسم کی چاہتے یہ حکمت عملی کا حصہ ہے؟ دیکھیں یہ بالکل سیاسی حکمت عملی کا حصہ ہے کہ ہمیں جو آرگومنٹس جو ہیں ہم ایکچولی یہ دس از ناٹ دا ایشو آف بیل. ہم تو مین میاں صاحب کی جو ڈیمانڈ ہے یا میاں صاحب کی جو خواہش ہے وہ تو یہ ہے کہ ان کی ایگزونریشن ہو. ان کے اوپر جو بھی الزامات لگے ہیں جن کے کوئی بنیاد نہیں ہے, جن کے کوئی بیسز نہیں ہے, ان الزامات سے وہ بری ذمہ ہوں. ایک قانون اور جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کے ذریعے وہ اس سارے سلسلے سے نکلیں. اور یہ آرگومنٹ جو ہیں یہ 2 مہینے چلیں, 2.5 مہینے چلیں, 3 مہینے چلیں, وی آر ریڈی ٹو ویٹ. اگر اس کے اینڈ میں ہمیں یہ انصاف ملتا ہے اور میاں صاحب جو ہے ہر چیز سے بری ہوتے ہیں تو آئی تھنک اٹس ورتھ ویٹنگ 2-3 months. جہاں پہ ایک شخص جو ہے اس ملک کا 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے والا اس وقت اپنی بیٹی اور اپنے 2 بھتیجوں کے ساتھ جو ہے جیل بھگت رہا ہے تو اس کو تحمل نہیں ہوگا کہ 2-3 مہینے, میں بڑے بھاری دل کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ 2-3 مہینے یا 4 مہینے لگ جائیں اور اس کے بعد وہ ایک کلین چٹ کے ساتھ جو ہے رہا ہوں اور وہ ریسٹور ہوں. ان کا جو ڈگنیٹی اور رسپیکٹ جو ہے جو ملائن کیا گیا ہے, غلط ملائن کیا گیا ہے, جو ناانصافی ان کے ساتھ ہوئی ہے ان کا ازالہ ہو. تو میرا خیال ہے اٹس ناٹ اے ہائی پرائس. جو قیدی ہوتا ہے اس کو تو محسوس ہو رہا تھا لیکن ایک اوور آل کانٹیکسٹ میں کوئی یہ زیادہ قیمت نہیں ہے. اگر خواجہ عارض صاحب نے کہا ہے کہ یہ 2 یا 3 مہینے لگیں گے آرگومنٹ کرتے ہوئے تو میرا خیال ہے کہ اٹس ورتھ اٹ. اگر جو ہمیں اس کا نتیجہ جو ہم چاہتے ہیں اگر وہ مل جاتا ہے تو میرا خیال اٹس ورتھ ویٹنگ 3-4 months. آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی خواجہ حارث نے اسٹریٹجی اپنائی, جو بھی معاملہ ہے وہ نواز شریف صاحب کے مشورے سے ہی ہوا ہے اور اس بات کو تصدیق کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو بھی کوئی جلدی نہیں ہے کہ وہ فوری طور پر جیل سے باہر آنا چاہتے ہوں. وہ چاہتے ہیں کہ اس کیس میں وہ بری ہوں. جس قسم کے معاملات ہوئے ہیں خواجہ حارث کی جو اسٹریٹجی تھی وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ڈسکس کی گئی اسٹریٹجی کا حصہ ہے. نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل کے ساتھ لاہور کی احتساب عدالت میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز, مریم نواز اور یوسف عباس کے کیسز کی بھی سماعت ہوئی. لاہور کی احتساب عدالت میں چودھری شوگر ملز کیس میں گرفتار مریم نواز اور یوسف عباس کو پیش کیا گیا. سماعت کے موقع پر مریم نواز نے نیب کی جانب سے پیش کی گئی رپورٹ کو مسترد کر دیا. انہوں نے عدالت کو بتایا کہ دادا مجھے اور اپنی اولاد کو وراثت نہ دیتے تو کیا ہمسایوں اور محلے داروں کو دیتے. دادا کے بزنس کے بارے میں جو سوال بھی پوچھا گیا وہ اس وقت کے بارے میں ہے جب میری عمر 17 سال تھی اور میرے بھائی یوسف عباس کی عمر 9 سال تھی. یہ مذاق نہیں ہے تو اور کیا ہے. مریم نواز کا کہنا تھا کہ نیب نے ان 42 دنوں میں آج تک نہ کسی کرپشن کا مجھ سے پوچھا نہ کوئی الزام لگایا. انویسٹیگیشن کے نام پر زیادہ تر سیاسی گپ شپ ہوتی ہے کیونکہ ان کے پاس نہ کوئی الزام ہے نہ کوئی سوال ہے.
مریم نواز نے احتساب عدالت کے جج کو بتایا کہ وہ جانتی ہیں کہ یہ میرے جلسوں اور عوام میں نواز شریف کے حق میں رد عمل سے بری طرح ڈر گئے تھے، اس لیے انہیں یہاں نیب کی حراست میں رکھا گیا ہے۔ دوران سماعت مریم نواز کے وکیل نے مزید جسمانی ریمانڈ دینے کی مخالفت کی، تاہم احتساب عدالت نے مریم نواز اور نیب کے وکلاء کے دلائل سننے کے بعد ان کے جسمانی ریمانڈ میں مزید 7 دن کی توسیع کر دی۔ دوسری جانب آج لاہور کی احتساب عدالت میں آشیانہ ہاؤسنگ کیس اور رمضان شوگر ملز کیس کی بھی سماعت ہوئی اور عدالت نے شہباز شریف کی حاضری سے استثناء کی درخواست قبول کر لی، جبکہ احتساب عدالت نے آمدنی سے زائد اثاثوں اور رمضان شوگر ملز کیس میں گرفتار حمزہ شہباز کے جوڈیشل ریمانڈ میں 2 اکتوبر تک کی توسیع کر دی ہے۔ تو آج عدالتوں میں پیشی اور گرفتاریوں کا دن تھا اپوزیشن کے حوالے سے، اور جو اس میں معاملات ہوئے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ آج کے دن اور اہم ڈیولپمنٹس ہوئی، اہم خبر آئیں، افسوسناک خبر ہے وہ، اور اس پر اگر عمل نہ کیا تو ایسے واقعات اپنے آپ کو دہرائیں گے۔ ہمیشہ یہ کہہ کر کہ کپڑے بدل دیے جائیں، دوپٹہ عبایا یہ کر دیا جائے یا پھر سخت سے سخت سزا دے دی جائے تو اس قسم کے واقعات نہیں ہوں گے، اور پھر بات آگے چلی جاتی ہے، سزائیں بھی ہو جاتی ہیں مگر واقعات نہیں رکتے۔